الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک میں ہم حاضر ہیں۔ نگران شورا مفتی صاحب بھی کرم فرمائے ہیں، اور ابھی ہم نے دوران دعا بھی جیسے سنا کہ نگران شورا کے بچوں کے ماموں کامران اتاری ان کا انتقال ہوا ہے، جس کی خبر ابھی دوران مدنی مذاکرہ ہی ملی ہے۔ دعا بھی ہوئی، اللہ تعالیٰ غریق رحمت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ انشاءاللہ نگران شورا سے کچھ معلومات بھی لیتے ہیں کہ یہ مطلب ظاہر جو میری معلومات ہیں، ان کی عمر بھی اتنی زیادہ نہیں تھی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے لواحقین کو صبر بھی دے اور ان کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ کامران بھائی کا جیسے ابھی جو ہم سنے ہیں، تو کچھ بتائیں کہ یہ کامران بھائی یہ بیمار تھے اور ایک عرصے سے بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے۔ بچپن سے ہی اگر میں کہوں کہ دعوت اسلامی کے یہ مدنی ماحول میں تھے، آپ بھی دیکھتے رہتے ہوں گے ان کو، اور میں اگر کہوں کہ مجھے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں وابستہ کرنے میں اور اگر کہوں کہ کچھ فعال کرنے میں بھی ان کا کردار ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ مدنی کاموں میں نے ان کو ایکٹیو یہ جب ان کی طبیعت تھی ایکٹیو، تو یہ مطلب مدنی کاموں میں اس میں سارا وہ فعال ہی رہتے تھے، اور ایک عرصہ ہی دراز سے یہ عرصہ ہو گیا یہ بیمار تھے، اور بڑی مطلب تھی بیماری، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے اطلاع ملی کہ یہ انتقال کر گئے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، اللہ غریق رحمت کرے۔ جو انہوں نے دعوت اسلامی کے مدنی کام کیے، جو اچھے نیک کام کیے، اللہ قبول فرمائے، صغیرہ کبیرہ گناہ ان کے معاف فرمائے، اور سارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ ان صبر بھی عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج کا مدنی مذاکرہ بھی اپنے اندر بہت ساری جو ہے وہ تربیت کے مدنی پھول یہ لیتا ہے، اور میں جب شامل ہوا تھا تو امیر سنت کا ایک جملہ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جو ہنستا ہے کسی پر تو وہ ہنسایا جائے گا۔ من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے، من ضحک ضحک، جو کسی پر ہنستا ہے اس پر بھی لوگ ہنستے ہیں۔ اس طرح کا یہ مدنی پھول ہے، اور اس میں ہمارے لیے سبق بھی ہے کہ بعض اوقات لوگ ایک دوسرے کسی کا بٹھا کر مذاق بھی اڑاتے رہتے ہیں، تفریح لیتے ہیں کسی کی۔ اصل میں عموماً تفریحاں کسی کمزوری کی بنیاد پر بھی لی جاتی ہیں، کوئی جسمانی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، کوئی ذہنی کمزوری کا شکار ہوتا ہے، تو پھر اس کے بعد لوگ ہنستے ہیں۔ تو ایک دوسرے پر ویسے ہی ہنسی مذاق نہیں کرنی چاہیے، مذاق نہیں اڑانا چاہیے، بلکہ اس پر تو ایک ارشاد سورہ حجرات میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن، یعنی اے ایمان والو، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے، اس سے مسخری نہ کرے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی جن کا مذاق اڑایا گیا وہ ان سے بہتر ہوں جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اسی طرح عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، کہ ہو سکتا ہے وہ عورتیں کہ جن کا مذاق اڑایا گیا وہ ان سے بہتر ہوں کہ جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ اس کی تفسیر میں نے مفتی صاحب پڑھا تھا کہ اس میں عورتوں کو الگ سے ذکر کیا گیا ہے، کہ عورتوں میں یہ وصف زیادہ ہوتا ہے، عورتوں میں یہ عادت زیادہ ہوتی ہے مذاق اڑانے کی، اس طرح کی حرکتیں کرنے کی، تو ان کو الگ سے بیان کر کے ان کو بھی الگ سے تاکید کی گئی ہے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں مالداروں کا بھی وہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کمزور غریب آدمی اگر ایک گیدرنگ ہوتی ہے نا، اس میں تھوڑا اگر کوئی اڑاتے یہ تھوڑا سا ایب نارمل قسم کا ہو، بھینگا ہو، اور بولتا ہکلا کرو، یا اس طرح کا کوئی میں نے کہا جسمانی یا اس طرح کا کوئی طبی قسم کے بھی بعض اوقات مسائل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ان کا مذاق اڑاتے، تو کرنا نہیں چاہیے۔ اچھا اس میں مفتی صاحب یہ جیسے بعض ملازم ہوتے ہیں ہمارے، یعنی کسی کے ملازم سوال رہ گیا ہے، کون سا سوال کر لیں۔ اچھا آج کے مدنی مذاکرے میں جو سوال امیر سنت نے کیا اس کا جواب آیا۔ بابا فرید
بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پیر و مرشد کا نام کیا تھا؟ جلدی سے اس کا جواب دیں. اور ابھی ہماری مدنی چینل کی گھڑی 11:42 بجا رہی ہے. 12 منٹ کے اندر اندر جن کے جوابات ہمیں موصول ہو گئے ان میں سے جو درست جواب آئیں گے انشاءاللہ ان درست جواب دینے والوں کی قرآن اندازی ہوگی. ان میں سے جو ایک نام نکلے گا انشاءاللہ انہیں مدنی تحفہ دیا جائے گا. نمبر بھی چلائے جا رہے ہیں جی. نمبر مدنی چینل کی اسکرین پر، مدنی چینل کی اسکرین پہ جو نمبر ہیں تو اس پر آپ یہ درست جواب جو ہے وہ میسج کر سکتے ہیں. لیکن اس میں امیر علیہ السلام پسند فرماتے ہیں کہ جتنے بھی آئیں ان کے سب قرآن ان ابتدائی 12 نام اگر ہم اسکرین پہ چلا دیں مطلب ہم کو تو 12 نام مل جائیں گے، ان میں سے ایک ہی قرآن اندازی ہو جائے گی نا. باقی جتنوں نے صحیح دیے جوابات ان میں سے قرآن اندازی ہوگی نا. اور جو شروع میں جو 12 نام آئیں گے ان کے نام بیان کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. وہ جو آپ کا طریقہ کار ہے اسی کو رکھیں. ٹھیک. اچھا، یہ جو میں عرض کر رہا تھا کہ بعض ملازم جو ہوتے ہیں نا تو ان کو بھی بعض وہ پھر وہ اب چونکہ اس نے نوکری کرنی ہے، سیٹھ صاحب کو اس نے کیا جواب دینا ہے، تو اس طرح کا جو وعیدیں ہیں کیا اس پر بھی لاگو ہوں گی کہ جو سیٹھ طبقہ ہوتا ہے اور ملازم ہوتا ہے بعض غریب آدمی یا میں تھوڑا یہاں سے وہ اختلاف تو نہیں کہیں گے. پلس سیٹھ تو کیا ملازمین کی اتنی مذاق اڑائے گا. یہاں جو ملازمین سیٹھ کی مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، یعنی ایک ملازم جب سیٹ کی کیبن سے باہر نکلتا ہے تو 4 ملازم مل کر سیٹ کے اوپر مذاق ہی اڑا رہے ہوتے ہیں. اگر وہ اسے تو ناراض ہو جائے تو یا لگتا ہے اللہ بیوی بچوں سے لڑ کر آیا ہے، آج ہی ہماری باری آئی ہے. کاروبار اس کا نہیں ہوتا، کلاس ہماری لے رہا ہوتا ہے. تو کچھ سیٹ بھی یعنی یوں سمجھے کہ چھوٹے بڑے آگے پیچھے تقریباً لوگ ایک دوسرے کے مذاق اڑانے میں لگے رہتے ہیں. تو بس انسان مذاق اڑانے سے بچے اور سنجیدگی والی زندگی اختیار کرے. چہرے پر بشاشت کا ہونا اور لوگوں سے خوش طبعی کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کالز مجھے بتائی جا رہی ہیں، کچھ کالز لے لیتے ہیں. محمد بلال اتاری عرض کر رہا ہوں ضلع لیا سے. میں نگران شورا سے تعزیت کرتا ہوں. نگران شورا کے بچوں کے ماموں اس طرح کے ابھی مدنی مذاکرے میں پتہ چلا کہ انتقال کر گئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی بلا حساب مغفرت فرمائے. آمین آمین. ان کو جنتی فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین. نگران شورا سے عرض ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا فرما دیں. اللہ ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے، آپ کی دعائیں قبول فرمائے. بہت بہت شکریہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کانپور سے اکرم اتاری عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک یہ سلسلہ بھی چالو ہو گیا. ابھی مجھے علم ہوا مدنی مذاکرے کے درمیان جب پرومو دیکھا. یہ بات پوچھنی تھی نگران شورا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ سنا ہے کہ باپا جان جو مدنی مذاکرے فرماتے ہیں اس کو بہت زیادہ سیو رکھا جاتا ہے، اس کو بہت محفوظ رکھا جاتا ہے. اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول عطا فرما دیے کہ کس طرح سے دعوت اسلامی کی جو مجالس ہیں، جو مدنی چینل پہ باپا کے لائیو پروگرام ہیں، یہ کیا سینکڑوں سال کے بعد بھی سنے جا سکیں گے؟ ماشاءاللہ یہ مدنی مذاکرے کی مدنی مہک، اس کا نام ہی مہکا رہا ہے. ماشاءاللہ بہت خوشی حاصل ہوئی کہ مدنی مذاکروں کا نچوڑ اس میں سننے کو ملے گا. بالخصوص جو محروم رہ جاتے ہیں لائیو دیکھنے سے، اس میں بھی کافی استفادہ حاصل کر لیں گے. دعائیں مغفرت کا ملتجی ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدنی مذاکرے کی مدنی مہک پر حوصلہ افزائی فرمانے کا بہت بہت شکریہ. اور رہی بات مدنی مذاکرے کے محفوظ کرنے کی، امیر اہل سنت کا ایک پورا مدنی چینل کا شعبہ ہے، شعبہ امیر اہل سنت. یہ ہمارے رکن شورا کے تحت یہ شعبہ چلتا ہے اور کوشش یہی ہے کہ امیر اہل سنت کی جتنی بھی ہمارے پاس اس طرح کی چیزیں ہیں ان سب کو مختلف انداز سے محفوظ رکھا جائے. الحمدللہ اس کو محفوظ رکھنے کا بھی کسی حد تک اہتمام ہے اور ان کو مختلف انداز سے اس کی ایڈیٹ اور اس کی ترکیب بنا کر اسلام بھائیوں تک یہ علم دین اور حکمت کی باتیں پہنچانے کا بھی الحمدللہ اہتمام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کال چلائیں. نگران شورا آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ آپ اتنی دیر سے امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے سنتے ہوئے آ رہے ہیں، اب تک امیر اہل سنت میں ایک
ایسی بات ارشاد فرمائی ہو کہ آپ کہیں یہ بات بہت اچھی ہے، مدینہ مدینہ ہے؟ ویسے تو امیر اہل سنت کی ہر بات ہی مدینہ مدینہ ہوتی ہے، لیکن وہ ایک بات جو آپ کو بہت اچھی لگی ہو، برائے کرم وہ ارشاد فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بات بہت اچھی یہ لگتی ہے کہ اس میں سے کوئی بہت اچھی بات کیسے نکالی جائے گا، ہر بات بہت اچھی ہوتی ہے، اس لیے ان تمام بہت اچھی باتوں میں سے بہت اچھی بات نکالنا یہ میرے لیے آسان نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جی، اور مدنی مذاکرے میں آپ نے کیا کیا سوالات نوٹ کیے ہیں؟ بندش کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں بات بات پر جو ایک وسوسے آ جاتے ہیں، کیا کاروبار کا جو ایک منٹ، کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، کالز ایس ایم ایس کے ذریعے جو جواب ہم نے جو سوال کیا اس کے جواب صرف ایس ایم ایس کے ذریعے ہی ہم لیں گے، تو ایس ایم ایس کے ذریعے جوابات آئیں گے انہیں قرآن اندازی میں شامل کیا جائے گا، یہی کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی امین بھائی۔ عرض یہ تھی کہ یہ جس طرح ایک بندش والا معاملہ اور اس پر بڑی سیراسل بھی گفتگو ہوئی کہ بات بات پر جو ایک ذہن بنتا ہے کہ کسی نے میری بندش کرا دی، کاروبار میں ذرا سا کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اس معاملے میں مزید آپ نے بھی کچھ سلسلے کیے ہیں اور بھی مدنی مذاکروں میں جو گفتگو ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا ذہن دینا دیکھیں، بڑی معتدل کلام کیا امیر سنت، بڑا درمیانی اور بڑا بیلنس کلام کیا ہے کہ ایک چیز کا فی نفس ہی وجود ہے، اپنی ذات میں اس کا وجود ہے، ایسا ہو سکتا ہے اور ایسے ہوتے بھی ہیں، اس کا انکار بھی نہیں کیا، مگر کہ ہر ایک کو ایسا ہو جاتا ہے، جو بھی پریشان ہے دکھی ہے، کیا وہ یہی سوچے گا کہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے؟ تو بڑا کلین اینڈ کلیئر اور بہت ہی ذہن کو کھولنے والا، یعنی یوں سمجھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی گھر بیٹھا ہوا آدمی پریشان ہو اور وہ سوچ رہا ہو کہ یار میرے ساتھ لگتا ہے کسی نے کچھ کرا دیا، بندش ہو گئی، جادو کروا دیا ہے، تو امیل سنت کا اگر یہ شافی کافی جواب ہو کر گھر بیٹھ کر سنتا ہو، میں سمجھتا ہوں، یا فیضان مدینہ میں کہیں بھی بیٹھ کر سن رہا ہو، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کم از کم یہ تو ہوگا کہ یار یہ ضروری نہیں ہے کہ میرے ساتھ کسی نے کچھ کروایا ہو۔ اب تقدیر ہے، مطلب آدمی ایک ساتھ بہت ساری چیزوں میں آ جاتا ہے، ایک ساتھ خوشیاں ملتی ہیں تب تو کوئی کچھ نہیں کہتا کہ کسی نے لگتا کہ خوشیوں والا کچھ کرا دیا ہے، کسی نے کوئی سی مطلب خوشیوں والا تعویذ کرا دیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور برکت دے، اس کا وہ تعویذ کرا دو کہ اس کو اللہ تعالیٰ اور برکت دے، اس کو اللہ تعالیٰ اور دے، تو یوں مطلب کہ یہ نہیں ہوتا۔ لیکن جب پریشانی آتی ہے تو ہمیں وسوسے آتے ہیں کہ کسی نے کچھ کروا دیا ہے، تو اس پر امیل سنت نے جو بیان کیا کہ ایسا بالکل نہیں ہوتا، بلکہ بڑا واضح سوال کیا کہ بھائی آپ میں سے کون ہے جو جادوگر کو جانتا ہے، کون جانتا ہے جس نے جادو کروایا ہے؟ تو نہ جادو کرانے آتا ہے، نہ جادو جو کرتا ہے کبھی اس کو دیکھا ہے، میں نے تو اپنی زندگی میں ایسے شخص کو دیکھا بھی نہیں جو جادو کرتا ہو، نہیں دیکھ۔ تو یوں تو نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر یہ جواب ایک ایسی شخصیت کا جس کا ایک اپنا شعبہ ہے دعوت اسلامی کا، روحانی علاج، تو اپنے رش کروانے کا نہیں ہے کہ بھائی یہ ہاں ہوتا ہے، آ جائے آ جائے آ جائے، نہیں، بڑا مطلب کہ وہ خیرخواہی امت والا جواب ہوتا ہے کہ ایسا ہے اور ایسا نہیں ہے۔ اس پر مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہیں؟ بھائی یہی گفتگو معتدل والی، اعتدال والی، کیونکہ ہمارے عرف میں، ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح دونوں سمتوں میں جو ہے وہ اعتدال کی راہ سے لوگ ہٹ جاتے ہیں، یعنی وہی کہ بعض لوگوں کا یہی ذہن ہوتا ہے ہر معاملے کے اندر کہ بندش ہو گئی، بندش ہو گئی، وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اور دوسری جانب ایسے افراد بھی ہیں کہ جو معنی کو پیش نظر رکھے بغیر اور احکام کو پیش نظر رکھے بغیر اس چیز کا انکار ہی کر جاتے ہیں سرے سے کہ ایسا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ بڑی اچھی گفتگو فرمائی کہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھ کے گفتگو کی جائے کہ بھئی وجود ایک چیز کا موجود ہے اور ایسا ہوتا بھی ہے، اور یہ شروع سے چلتا آ رہا ہے، یہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے تذکرہ موجود ہے، اس سے پہلے بھی یہ ہوتا رہا معاملہ۔ تو جب ایک چیز کا وجود قرآن و حدیث کے اندر آ گیا تو اس کو ماننا تو ہے، لیکن ہر چیز میں یہی ہو ایسا بھی نہیں ہے، تو دونوں پہلوؤں کو یہ سامنے رکھنا یہی راہ سیدھی راہ ہے، یہی صراط مستقیم کہلاتی ہے۔ پھر اس میں ایک جو وضاحت ہوئی نا کہ محرم میں اگر کپڑے کی سیل کم ہے تو وہ مطلب اس لیے ذہن بنانا کہ یار محرم میں کیوں کم ہو گئی، تو بھائی کبھی بیشی تو کاروبار کا ایک حصہ ہوتی ہے، اور وہی بات ہے کہ اگر اس معاملے میں اعتدال کی راہ میں ہوگا اور یوں تھوڑا وسوسوں کا شکار نہیں ہوگا تو بہت سارے گناہوں سے بھی بچے گا، اور یوں انشاءاللہ عز و جل اس کی زندگی بڑی پرسکون گزرے گی۔ یہاں ایک
بات چلی تھی ہمارے مدنی کاموں کے حوالے سے، اور اس میں شرعی پردے کا بھی امیر اہل سنت نے جو احکامات ارشاد فرمائے، اور یہاں ایک اور بات چلی تھی کہ حوصلہ شکنی پر کام نہ چھوڑیں. کہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ اگر کوئی سنتوں پر عمل کر رہا ہے اور ذرا سے اس کی حوصلہ شکنی کر دی یا شرعی پردہ کر لیا کسی نے اس پر، اس کی جو ہے وہ حوصلہ شکنی ہوئی، تو بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ کوئی نیکی کے کاموں پر اگر وہ چل رہا ہو تو بسا اوقات وہ کام چھوڑ دیتا ہے. سر میں ہے یہ کہ یہ عموماً یہ چیزیں جو نا حاجی امین یہ چند شعبوں میں ہی ہے. یعنی یہ حوصلہ شکنی کا معاملہ نہ کاروبار میں نہیں ہے. یعنی اتنے آپ دیکھیے کہ آپ کی دکان پر 100 گاہک آئے، آج 90 نے نہیں لیا، 10 نے لیا. یہ دیکھیں 90 کے 90 کبھی نہیں بولتے کہ 90 پہ میرے حوصلہ شکنی کر کے گئے، اتنا انویسٹمنٹ کر کے رکھا، اتنا مال کر کے رکھا. بلکہ بعضوں کا تو یہ لوگ کہہ چلے جاتے ہیں یار آپ نے کوئی نئی چیز نہیں رکھی، کوئی اچھی چیز نہیں رکھی، کوئی اس طرح نہیں رکھی، تو اس سے دل بھی ٹوٹتا نہیں ہے، بلکہ اور مطلب کہ کریشن کا مائنڈ بنتا ہے نا کہ میں یہ کروں، میں یہ کروں، میں یہ کروں، گاہک کے لیے مجھے یہ کرنا چاہیے. لیکن دین کے معاملے میں شیطان ہمیں وسوسے دلاتا ہے، شیطان ہماری وہ ہمت توڑنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بالکل امیر سنت نے بہت خوبصورت بات کی. پھر اپنے اگزامپل دی نا کہ میرے ساتھ بھی تو لوگوں نے، ٹھیک ہے تعریفیں کرنے والے تو اپنی جگہ پر ہیں، لیکن حوصلہ شکنی کرنے والوں کی بھی تو ایک، ان کے بھی تو نام ہے نا. اور میں نے تو خود امیر سنت کے ساتھ دیکھا ہے کہ حوصلہ شکنی جب لوگوں نے کی ہے تو مطلب کی ہے، یعنی حوصلہ شکنی بھی پھر حوصلہ شکنی کی ہے. اور آپ کے خلاف جنہوں نے زبان کھولی ہے تو انہوں نے مطلب زبان کھولی ہے. ایسا نہیں مطلب وہ ہلکا پھلکا ہر چیز نہیں ہوتی، بڑی بھاری بھرکم چیز ہوتی ہے. اور آپ جس طرح خندہ پیشانی کے ساتھ اور جس طرح بلند حوصلے کے ساتھ ان کی ان مخالفتوں کو نہ صرف سنتے، اچھا بعض تو ایسا نا کہ مخالفت ہوئی میں آپ تک پہنچاؤں ہی نہیں، تو ایسے بھی تو مطلب کہ کرم فرما لوگ ہوتے ہیں نا کہ وہ مخالفت بھی دینی بھی ہوتی ہے کہ فلاں نے آپ کی اتنی منہ بھر کر نہ پیٹ بھر کر مخالفت کی ہے. حالانکہ بعضوں کا ہم مخالفت کرنے والے کا بظاہر کچھ نہیں کر سکتے، نہ میری رینج ہے نہ میری رسائی، میرا کچھ بھی نہیں ہے. تو اگر مجھے مخالفت کرنے والے کا پتہ نہ بھی چلے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن مجھے مخالفت کرنے والے کا بتانا اور پھر میرا اس پر ضبط و صبر کرنا اور میں کچھ کر بھی نہیں سک رہا. اچھا امیر سنت کی طبیعت تو یہ کہ کچھ کر سکنے والے جیسے کہ جانتے ہیں پہچانتے ہیں، پھر بھی مطلب کہ ہر مخالفت کا جواب مدنی کام. تو یہ ایک ایسا خوبصورت انداز ہے. یعنی اگر میں کہوں کہ اس دعوت اسلامی کی پوری ہسٹری میں امیر اہل سنت نے کبھی اپنے آپ کو مخالفت کرنے والے کی جواب دینے کی جھاڑیوں میں پھنسایا نہیں تھا. اگر یہ مخالفت کا جواب دینے والوں کی جھاڑیوں میں اگر خود کو الجھاتے تھے تو شاید آج دعوت اسلامی ہو سکتا ہے کہ یہاں نہ ہوتی. یہ مطلب کہ لوگ مخالفتوں پر چیختے رہے. مثال دے رہا ہوں، آپ تصور کریں مخالفت کرنے والا چیخ رہا ہے اور آپ مطلب کہ یہ مسکرن آگے نکل گئی، یہ مسکرا کے اگر چیختے اس کو بھی کیسا لگے گا نا یار میں چیخ رہا ہوں، میرے چیخ کا نوٹس ہی نہیں لے رہے. مگر آگے بڑھتے گئے کیونکہ انہوں نے ایک حسن نیت پر ہم بات کریں، حسن نظر میں بات کریں، ان کا منتہی نظر امت کی اصلاح ہے. جب ان کا منتہی نظر ان کی مطلب کہ ان کی نظر امت کی اصلاح پر ہے تو وہ ان چیزوں کو دیکھنے سے کیا ہوگا. پھر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو انہوں نے دامن لیا، خود فرماتے ہیں کہ یہ اس دامن نے مجھے بہت بچایا ہے. تو یہ مخالفت تو اور حوصلہ شکنی تو کہاں نہیں ہوتی یار، میرے نہیں سمجھ. ہر اچھے کام میں حوصلہ شکنی ہوتی ہے اور یہ سارے کام کیے جاتے ہیں. اور جو مخلصین ہوتے ہیں، خائفین ہوتے ہیں، خوف خدا والے ہوتے ہیں، یہ اپنا سفر آگے بڑھاتے رہتے ہیں یار. مطلب مثال کے طور پر اگر آپ سمندر میں مطلب جہاز لے کر آئیں، اب سمندر کے اندر اگر جہاز آپ لے کر چل رہے ہیں تو ایک تو اسموتھ جہاز جا رہا ہوتا ہے، مگر وہی سمندر میں کبھی طوفان بھی آ رہا ہوتا ہے، کبھی بھنور بھی آ رہی ہوتی ہے. جہاز کہیں کسی چٹانوں سے ٹکرانے کی سچویشن میں بھی کریٹ ہو جاتی ہے، جہاز ڈھول بھی کھا رہا ہوتا ہے. تو جو مضبوط اعصاب کے اور مضبوط قلب کے مالک ہوتے ہیں یہ جہاز کو بڑی مضبوطی اور عمدگی کے ساتھ طوفانوں سے بھی نکالتے ہیں. یہ میں مدنی چینل کے ذریعے ہمارے اسلامی بھائیوں کو، یہ دعوت اسلامی سے وابستہ ان کو یہ مدنی پھول دوں گا کہ آپ ہمیشہ اس جہاز کے اندر بیٹھے رہیں. اگر آپ کو یہ مطلب کسی طوفان یا بھنور میں ہچکولے لیتا نظر بھی آئے نا، بیٹھے رہے. ماشاءاللہ اس کا کیپٹن اپنا مرشد ہے، اپنا پیر ہے
اور ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارے امیر سنت، یہ الحمدللہ یہ بڑا ان کے ساتھ بزرگوں کا فیضان ہے. یہ تو اس پر اعتماد کرے، بزرگوں کے فیضان پر اور خود مرشد پر اعتماد ہونا چاہیے اور رہیں. ایسے کمزور نہ بن جائیں گے کہ بندہ کود جاتا ہے نا، کود کر ویسے سمندر میں جانا ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے ایک اچھا انداز لگا کہ جو مدنی منع نے نام لیا نا، نوفل نوفل، اصل میں سے نوفل کا اس نے نوفل کہا تھا، پہ درست کیا گیا. وہ ہے مگر جیسے ہی نام تھا نا تو ایک دم وہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ اس مدنی منع نے تو کہاں پہنچا دیا. تو ایک بڑا خوبصورت انداز رہا ہے. اصل میں آپ دیکھیے کہ آپ کا بھی ایک عرصہ گزرتا ہے، آپ بھی افتاء سوالات وغیرہ آتے ہیں. میں نے امیر سنت کی قضا مدنی مذاکرے میں بالخصوص دیکھیے کہ آپ نام پر بڑا غور کرتے ہیں. جب بھی کوئی نام آتا ہے نا، نارملی جب نام پر غور کرتے ہیں نام اچھا. پھر ایک خصوصیت ایک اور ہے کہ اس نام سے پہلے جو انہوں نے نام سے پہلے لفظ محمد کا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں. یہ بھی ایک خوبصورت سوچ دی ہے اپنے مدنی مذاکرے کے ذریعے کہ جب آپ نے ایک محبت کے ساتھ ایک نسبت اور ایک ثواب کی نیت سے ایک نام رکھا ہے محمد پہلے لیتے ہیں آپ، تو اس کے بعد جو آپ لے رہے ہیں لفظ، مثال کے طور پر کسی کا نام اصغر ہے تو بھائی اس سے پہلے یہ مبارک نام نہ لیا جائے کہ یہ جو مبارک نام ہے وہ تو اکبر ہے. تو یوں مطلب کہ یہ سوچ اور یہ مطلب ڈائریکشن، یہ صحبت اور یہ مدنی مذاکرے کی برکت ہے. کل بھی جو ہوا تھا نا کہ وہ مقدس آیات کہیں لکھی جاتی ہے روڈوں پر، اور وہ نالے کا وہ جو تو بدبودار ہوا جو آتی ہے، اس پہ پھر اعلیٰ حضرت کے حوالے ماشاء اللہ، کیا بات، اور کال بھی لینی پڑیں گی. بالکل لے لیتے ہیں. راشد علی لاہور سے بات کر رہا ہوں. جب امیر سنت مدنی مذاکرہ کا درود السلام پڑھا جاتا ہے نا، کے بعد جب وہ واپسی کے لیے ہوتے ہیں نا، تو آج وہ شارٹ نا تھوڑا سا کم کر دیا گیا ہے. وہ ہی اتنا پیارا ہوتا ہے جب اپنے من سے ادھر کے کمرے کی طرف جاتے ہیں. کم از کم نگرانی شورا کی عرض ہے کہ وہ دکھا دیا کرے نا. آج بھی دکھایا تھا، وہ کلام نہیں پڑھا گیا آج، وہ دکھایا تھا. اچھا کم دکھایا گیا تھوڑا سا. ہاں نہیں پورا دکھانا چاہیے، معاف کر دیجئے. جی کال چلائیے. میں عرض کر رہا ہوں لاہور سے. میرا سوال یہ ہے کہ جب دفنانے کے لیے جاتے ہیں قبرستان میں، قبر میں ایک وہ بچھایا جاتا ہے اپنا کیا نام ہے اس کو، مسلح ٹائپ ہوتا ہے، تو وہ بچھانا ابھی میں یہ سن رہا تھا وہ جائز نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے چٹائی اور چیز ہوتی ہے، ایک مسلح جو ہے بچھانا اور چیز ہے، تو وہ مزید کنفرم کر دیں ذرا. کہ واضح جواب دیا امیر سنت ہے، مگر اس کی مزید وضاحت ہم انشاءاللہ مفتی صاحب سے لے لیتے ہیں. بات تو واضح فرما دی تھی، جزیات بھی امیر علیہ سنت نے بار شریعت سے ارشاد فرما دیے تھے کہ یہ کوئی حاجت نہیں ہے مال کو ضائع کرنا ہے. تو مسلح بھی ظاہر ہے کہ جو انداز آپ ارشاد فرمائیں چٹائی کی جگہ بچھانا، تو وہ کوئی تبرک وہاں پہ مقصود نہیں ہے، صرف وہی نیچے مردے کے بچھا دینا، تو یہ مال کو ضائع کرنا ہے. مردے کو اس چیز کی حاجت نہیں ہے، لہذا جس طرح چٹائی بچھانا ممنوع ہے اس کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے اس مسلح کو بچھانے کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے. کال چلائیں. میرا نگران شورا سے سوال ہے، میں جب بھی قافلے کی نیت کرتا ہوں میں قافلہ نہیں کر پا رہا ہوں، تو میرے لیے دعا فرما دے، اور میں نے والدہ کے لیے دعا فرما دے. وہ بہت بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے. اور مدنی محفل بہت اچھا پروگرام. مدنی التجا یہ ہے کہ آپ مدنی قافلے کی نیت کر لیں. اس بار آپ قافلے کی اب تک نیت کرتے رہے، آج آپ مدنی قافلے کی نیت کریں اور کہہ لیں کہ میں انشاءاللہ 8، 9، 10 محرم الحرام کو مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب پیدا کرے، اور اللہ آپ کی اور ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. آپ اس میں دوسرا کام یہ کریں کہ دعوت بھی دیں، اسلامی بھائیوں کو اپنے ساتھ مدنی قافلے کے لیے تیار کریں. تو یہ تیار کرنا بھی انشاءاللہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ سفر کرنے میں مددگار ثابت ہو جائے. اور کیا تھا حاجی امین مدنی مذاکرے میں یہ سوچتا رہا کہ داتا صاحب کا تذکرہ ہوا اور بابا فرید علیہ رحمہ کا تذکرہ ہوا، تو امیر علیہ سنت وہاں کا جو ایک وہ کیفیت اپنی جو بیان کر رہے تھے کہ کسی بادشاہ کا بھی ایسا مقام نہیں، اور داتا صاحب کے یہاں تو ماشاءاللہ
لنگر کا حساب اور ایسا مطلب ایک ایسی عجیب و غریب کیفیت کا سما بند گیا نا بعد گفتگو سے. تو اب وہ نظر جو ہوتی ہے جو ان تمام چیزوں سے اس طرح متاثر ہوتی ہے. اب مزارات پر تو ہم بھی جاتے ہیں اور بعض کا ہوتا ہے کہ وہ تنقید میں ہی گم ہو جاتے ہیں اور بعض ایسی کہ روحانی برکتیں اصل میں مدنی مذاکرہ ہے نا حاجی امین، مدنی مذاکرہ یہ اولیاء کرام کے قریب کرتا ہے. ماشاءاللہ مدنی مذاکرہ یہ آپ کو حسن اعتقاد عطا کرتا ہے. مدنی مذاکرہ یہ آپ کے دل میں اللہ تبارک و تعالی اور رب کریم کے جو انبیاء کرام علیہم السلام ہیں، اللہ نے جو انبیاء کرام عطا فرمائے ان کی محبت پیدا کرواتا ہے. اور صحابہ کرام، اہل بیت، اور مطلب یہ اس کی محبتیں، اولیاء کامل کی محبت عطا. حالانکہ ہم حنفی ہیں لیکن مدنی مذاکرہ سنیں تو آپ کے دل میں امام مالک کی محبت پیدا ہوتی ہے، امام احمد بن حنبل کی محبت پیدا ہوتی ہے، امام شافعی کی محبت پیدا ہوتی ہے رحمہم اللہ تعالی. اس طرح دیگر بزرگان دین کی محبتیں پیدا کرواتے. پھر اس میں سے اچھے پہلو دیکھیں جو ان درگاہوں پر جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، امیر سنت کا ایک بڑا معتدل مزاج آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں گے کہ جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں نا، آپ اس کی نشاندہی کرتے ہیں لیکن لوگوں کو مزارہ سے دور نہیں کرتے. آپ اس کی نشاندہی بھی کرتے ہیں اور اس کی مذمت بھی کرتے ہیں. ایسا ہونا نہیں چاہیے، اس کے متعلق بھی بڑا سیر حاصل کلام فرماتے، گل کر باتیں کرتے ہیں، لیکن کسی بھی عاشق رسول کو، عاشق اولیاء کو مزارہ سے دور نہیں کرتے، اولیاء کرام کی محبت سے دور نہیں کرتے، بلکہ ترغیب دیتے ہیں کہ یہ کرو، جاؤ کرو. مطلب یہ بڑا بیلنس اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے، بڑی معتدل اور بڑا مطلب میانہ روی کے ساتھ جس کو ہم کہیں کہ وہ کلام ہوتا ہے کہ وہ کسی چیز میں مطلب غلو نہیں کر جانا نا کہ نہیں آپ یہ یوں تو بھائی یہ یوں تو پھر وہ سب ختم. نہیں، جو غلط ہے وہ غلط ہے، وہ ختم ہونا چاہیے، مگر جو صحیح ہے وہ جاننا چاہیے کہ جاننے سے برکتیں ملتی ہے، فیضان ملتا ہے. جو اس کی برکت ہے وہ بتاتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ نہ لگے کہ یار وہاں تو ایسا ہوتا تو جانا ہی نہیں چاہیے. جو غلط ہے اس کو ختم ہونا چاہیے، جو درست ہے وہ ہونا چاہیے. تو آپ غلط چیز کو غلط ثابت کر صحیح چیز کی طرف لوگوں کو مائل بھی کرتے ہیں. اور یہ ایک بڑا خوبصورت، اور یہ اصل میں علم کے ساتھ ساتھ اس میں تجربہ بھی ہوتا ہے. اور سچی بات اگر میں کہوں کہ اس میں بزرگوں کا فیضان بھی ہوتا ہے، اولیاء کرام کا، علماء کرام کا، مشائخ کرام کا، فقہاء کرام کا، اور جو جن سے ان کو نسبت ہے ان کا باقاعدہ ایک فیضان چل رہا تھا. بس آدمی دیکھے تو ایک یوں سمجھے کہ ایک آپ کے وہ گمان غالب پر، ایک حسن ظن پر ایک چیز طاری ہوتی ہے کہ یہ جو بیان ہو رہا ہے یہ مطلب اس میں ایک بزرگوں کا بڑا فیضان ہے. اور خود ان کی اپنی علمیت، ان کی اپنی ولایت، اور ان کا اپنا تجربہ اور ان کا اپنا مشاہدہ، اور پھر لاکھوں لوگوں سے ان کا رابطہ، واسطہ، ملاقاتیں، اور ان کے جو معاملات دیکھے سنے ماشاءاللہ. یہ تو مت سمجھے مدنی مذاکرہ تو ایک اتنی بڑی نعمت ہے کہ امیر سنت اپنی زندگی کا نچوڑ اور زندگی کے معلومات اور زندگی بھر کا علم اس مدنی مذاکرے کے ذریعے الحمدللہ امت تک ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں. ہم سمیٹنے والے بنے. اور کیا تھا؟ کال لے لیں. ایک ہے میرا لیکن کال، چلو پہلے کال لے لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران اتاری، زمزم نگر، حیدرآباد. ماشاءاللہ نگران شورا کا یہ پروگرام مدنی مذاکرے کی مدنی مہک ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے اور اس کو سن کے بہت زیادہ مزہ آتا ہے. اور نگران شورا سے تعزیت بھی کرنی تھی کہ ان کے بچوں کے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرہ. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عمران بھائی، میں اشفاق پولانی سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں. کامران بھائی کا سنا بہت افسوس ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے کبیرہ، صغیرہ، ظاہری، باطنی تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے تمام اہل خانہ کو صبر جمیل عطا فرمائے اور اس صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ تمام مومنین کے صدقے میں ہماری بھی دائمی مغفرت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشفاق بھائی بہت بہت شکریہ، آپ نے بھی ہمیں تعزیت کی. میں آپ سے بھی تعزیت کرتا ہوں کیونکہ ایک جہت سے کامران بھائی، یہ کامران اتاری آپ کے بھی رشتے میں آتے ہیں.
تو اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت کرے، دعا کیجیے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے بھی کال کرنے کا. کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاجی دراصل میرا نام سید علی فراز اتاری ہے، اور میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ یوم عاشورہ کے دن کے حوالے سے ایک دعا پیش کی جاتی ہے کہ کہتے ہیں کہ دعائے عاشورہ جو اس دن پڑھ لی جائے تو 1 سال تک انسان کو موت نہیں آتی، اس دن موت نہیں آتی، اور جس کی موت آنی ہے وہ اس دعا کو پڑھنا بھول جاتا ہے. اس کی ذرا فرمائیے گا کہ کیا یہ ایسا ہی ہے یا نہیں. شکریہ. میرا خیال ہے کروڑوں لوگ دعائیں نہیں پڑھتے ہوں گے، لیکن اس کے متعلق معلومات لے لیتے ہیں. جی تردید فرمائی ہے امیر علیہ سنت سے بھی اس کا مدنی مذاکرے میں سوال ہوا تھا، تو کسی مستند ذریعے سے یہ دعا ثابت نہیں ہے. بعض کتابوں کے اندر یہ امام زین العابدین یا امام محمد باقر رحمۃ اللہ تعالی علیہما ان کی طرف منسوب کی گئی ہے دعائے عاشورہ. تو اس کے کلمات تو ٹھیک ہیں، اس میں اللہ کی حمد و ثنا، بزرگوں کا تذکرہ موجود ہے، لیکن ایسی کوئی فضیلت، ایسی کوئی بات کہ پوری 1 سال کا بیمہ ہو جائے اس کی زندگی کا، ایسا کسی مستند ذریعے سے اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس میں کوئی ایسے کلمات نہیں ہیں جو اس میں کوئی کلمات غلط نہیں ہے، لیکن یہ تصور کر کے نہ پڑھے کہ 1 سال کا اس کا بیمہ ہو جائے گا، یہ تصور ٹھیک نہیں ہے. جزاک اللہ. جی کال چلائیے. محمد رضوان اتاری. میں یو اے ای سے بات کر رہا ہوں، دبئی سے. تو یہاں عرب میں کیا ہے کہ جس طرح نماز کے لیے میں گیا، پریئر روم ہے یا کہیں پہ، تو نماز پڑھ رہا ہوں تو پیچھے سے آنے والے جو حضرات ہیں وہ مطلب کوئی بھی آتا ہے، یہ عربوں میں دیکھ رہے ہیں، وہ آتے ہیں آپ کے کندھے کا ہاتھ لگا کے پیچھے مطلب آپ کے مقتدی بن جاتے ہیں. اب ان کو علم نہیں ہوتا کہ میں سنت پڑھ رہا ہوں یا کوئی نوافل پڑھ رہا ہوں، تو اس بارے میں کیا حکم ہوگا کہ ان کی فرض کی نماز ہوگی؟ کیونکہ میں تو جیسے میں نے سنتیں پڑھی، اس کے بعد وہ آ گئے تو میں نے تو تکبیرات کہہ دیں اور اس کے سلام پھیرنے کے بعد ان کو بتایا میں نے تو سنتیں پڑھ رہا تھا، تو وہ بولتے ہیں کہ نہیں ہمارے تو فرض ہو گئے. تو اس بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اب ہمیں بھی علم نہیں ہوتا، ہم بھی جاتے ہیں تو 2 شخص پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ پہلے والے نے اسی طرح سٹارٹ کی اور پہلے والا سنت ہی پڑھ رہا ہو. تو اس میں رہنمائی فرما دیں کہ کس طرح سے ہماری فرض نماز ہو جاتی ہے یا پیچھے پڑھنے والوں کی جیسے انہوں نے سٹارٹ کر دی، تو مہربانی کر کے. اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے رحمت برکتیں ہم پر نازل فرمائے. آمین. اور نگران شورا سے خصوصی دعا کی التجا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی بے حساب مغفرت فرمائے. جی مفتی صاحب. اصل میں امامت کی ویسے تو ہمارے یہاں جو شرائط ہیں اس میں اقتداء کی نیت ضروری نہیں ہے کہ وہ مقتدی کی نیت کرے بعض صورتوں کے علاوہ، لیکن یہ جہاں کا رواج اور اس طرح کا انداز بتا رہے ہیں وہاں فقہ حنفی کے اعتبار سے بہت ساری صورتیں ہیں کہ سرے سے ہمارے نزدیک تو اس مقتدی کی نماز ہوگی نہیں. باقی وہ چونکہ دیگر جو فقہی مذاہب ہیں ان کو فالو کرنے والے بھی اس میں ہوتے ہیں اور ان کی اپنی شرائط ہوتی ہیں کہ جس کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ سنتیں پڑھنے والے کے پیچھے بھی فرض پڑھنے کے والے کی ہو جاتی ہے، نفل پڑھنے والے کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے. لیکن فقہ حنفی کے مطابق جو ہے وہ اس طرح امام اعظم کے نزدیک جی امام اعظم کے نزدیک ان کے مذہب کے مطابق اس طرح نماز ہوتی نہیں ہے. تو بہرحال آپ جب پڑھیں تو پھر آپ پورا اطمینان کرنے کے بعد جو امامت کی شرائط ہیں وہ دیکھنے کے بعد ہی کسی کے پیچھے پڑھیں گے، ورنہ اس طریقے سے پڑھیں گے نہیں. ماشاءاللہ بہت خوب جواب دیا. جی جب سوال کال چلائیے. الحمدللہ عزوجل میں نے نگران شورا کے اندر ایک بات دیکھی ہے اور ان کو دیکھ کر میرا جذبہ بھی بیدار ہوتا ہے. یہ جس طریقے سے کثرت سے مرشد کا ذکر کرتے ہیں تو الحمدللہ ان کا ذکر کرنے کا طریقہ اور انداز دیکھ کر الحمدللہ مزید مرشد کے لیے دل میں محبت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے. حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید امیر سنت کی محبت عطا فرمائے. جی آجی امین. یہ محرم الحرام میں مدنی منوں نے سوال کیا کہ مدنی منوں کو کیا کرنا چاہیے، تو امیر سنت نے فرمایا کہ امی ابو کو تنگ نہیں کرنا چاہیے اور پھر ایسا کرنا چاہیے کہ پھر پورا سال یا نہیں کریں ایسا ہی کریں. بڑوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ خوبی امیر سنت کی کہ بچوں کو کیا جواب دینا ہے، بڑوں کو کیا جواب دینا. اگر یہی سوال کو بڑا کرتا تو اس کا جواب کوئی اور ہوتا. یہ سوالات اگر اسلامی بہنیں کرتی جو تحریر کے ذریعے یا جس طرح ہم سے کروا، ہم اسلامی بہنوں کی تو آواز نہیں آنر کرتے، تو ان کو ان کے حساب سے جواب دیا جاتا. تو یہ ایک اپنا انداز ہے امیر سنت کا. اب مدنی منوں کو یہی جواب دیا جا سکتا تھا
کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، فرما برداری کریں، تنگ نہ کریں، اور اس کو ایسی پختہ عادت بنائیں کہ پورا سال پھر ماں باپ کی اطاعت رہے۔ اگر مرد سوال کرتے تو انہیں دیگر عبادات، ریاضت، جماعت سے نمازیں اور صلہ رحمی وغیرہ وغیرہ اور درس دیے جاتے، اسلامی بہنوں کو گھر میں رہ کر کیا کیا عبادتیں کی جا سکتی ہیں ان کا بیان کیا جاتا۔ تو یہ بھی مدنی مذاکرے کی خوبی ہے کہ سائل کے مطابق جواب ہوتا ہے، سائل کی عمر اور جیسے آواز سے بھی بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، تو اس کے مطابق الحمدللہ جوابات کا یہ سارا سلسلہ رہتا ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو مدنی مذاکرے کی خوب خوب برکتیں اور خوب خوب رحمت عطا فرمائے۔ روزانہ دیکھتے رہے مدنی مذاکرہ۔ ایک اور آپ کی گفتگو سے اگر مدنی چینل کے ناظرین بھی اپنے اپنے شعبے یا جو ہم سے تعلق ہوتا ہے، تو اگر کچھ سوالات کا سلسلہ ہم بھی بعض اوقات ہوتا ہے لیکن سستی ہوتی ہے کہ یار کون میسج کرے گا، کون کال ملائے گا، تو اگر ہمارے ذریعے سے کوئی ایسا سوال ہو جائے اور اس سوال میں کئی ایک کوئی اصلاح کے مدنی پھول مل جائیں تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہمیں بھی اپنے سوالات بھیجنے چاہیے۔ مطلب جو کر تو رہے ہیں سوال، لائن تو لگی ہوئی پیچھے، اب آپ اور ترغیب دلا رہے ہو تو پھر یہ سلسلہ میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے چلے گا۔ نہیں ہمارا نہیں، عام طور پہ مدنی مذاکرے کے لیے۔ مدنی مذاکرے میں تو سوالات کا تو تانتا بندہ رہتا ہے، الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے۔ یہ بڑا عظیم سلسلہ ہے کہ اس میں کالز کا آپ کو قحط کبھی نہیں ملے گا۔ عموماً نارملی یہ قحط القول نہیں ہے اس سلسلے میں، بہت ہی مطلب سوال ہی سوال ہے۔ ویب سائٹ کے ذریعے سوال آ رہا ہے، تو فیس بک کے ذریعے سوال آ رہا ہے، تو SMS کے ذریعے سوال آ رہا ہے، واٹس ایپ کے ذریعے سوال آ رہے ہیں، کال کے ذریعے آ رہے ہیں، تو مختلف انداز سے سوالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ مگر وہ نام ابھی تک ہمیں ملا نہیں ہے، آج ہی لینا ہے، قرآن دازی وغیرہ کل لے سکتے۔ اچھا یہ کل انشاءاللہ اس کا اعلان کریں گے، ہم اس کا جواب بھی چلائیں گے اور کل ہی نام دیں گے، اور پھر جو ماشاءاللہ اجازت دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ، مدنی مذاکرہ ہے۔